یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو اس حوالے سے بھی آپ غور کر لیجئے۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم، انہوں نے گھر کو چھوڑا، گھر چھوڑا گیا نا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر چھوڑ دے، ہجرت کر، نکل آئے۔ ابراہیم تو نے میرے لیے گھر کو چھوڑا ہے، یہ نیکی کا دیکھنا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے جو تیرے رب کا گھر ہے تو اس کا بانی ہے اور تو اس کا معمار ہے۔ ابراہیم تو نے اپنے بیوی بچوں کو تپتے ہوئے صحرا میں چھوڑا ہے میرے لیے، اب تجھے آگ میں ڈالا گیا ہے، یہ میری ہی بنائی ہوئی آگ ہے، تیرے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم تو نے، میں مثالاً سمجھا رہا ہوں، یہ نیکیوں کا دیکھنا نہیں ہے، تو نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا رب کے حکم کے لیے، کیا تیرا رب اس کے بدلے میں تجھے یہ فضیلت عنایت کرتا ہے، آج کے بعد دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر جتنے نبی آئیں گے تیری اولاد میں سے آئیں گے، اور تیری اولاد میں سے ایک نبی وہ بھی آئے گا، کائنات کا امام ہوگا۔ ایک بیٹے کی قربانی دی، نیکیوں کو دیکھ نہیں لیا اپنے سامنے، اور یہ تو نبیوں کی بات ہے۔ ایک عام بات شیخ عبید الرحمن محسن برادر نے ہمیں بتلائی ہے، ہم تک پہنچی ہے، عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک عورت 75 سال کی عمر، دور حاضر کا واقعہ، کیپٹن کی ماں، پنڈی کا واقعہ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 75 سال کی عمر، جی ایچ کیو لے کے گئے، شفا اسپتال لے کے گئے، بڑے علاج کروائے۔ کیپٹن کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ہم نے بڑی کوشش کر دی، ان کے پیچھے جو سسٹم ہوتا ہے روشنی دینے کا وہی ختم ہو چکا ہے، اب بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ عورت ہے 76 سال کی، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جب بھی رمضان آتا تھا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، یہ رمضان آئے گا میں قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہ جاؤں گی۔ ڈاکٹر جو مرضی کہیں، مجھے اپنے رب کے ہاں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قرآن پڑھنے کی نیکی کو لکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں، نیکی کے وسیلے سے جو وسیلے کی جائز قسم بھی ہے، اللہ رب العزت میری بینائی کو لٹائے گا۔ رمضان کا پہلا دن آیا، قرآن پاک کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر انگلی رکھی، نظر تو آ نہیں رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 13 لائنی قرآن تھا، بیٹا خود بیان کرتا ہے 13 لائنی قرآن تھا۔ ماں جی نے جس طرح روٹین تھی 13 لائنوں کے اوپر بسم اللہ حافظہ تو نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13 دفعہ پڑھا، صفحہ الٹا دیا، 13 مرتبہ پڑھا، صفحہ الٹا دیا۔ ایک ماہ میں جتنے قرآن پاک معمول تھا پڑھا کرتی تھی، اتنے ہی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے۔ تیسری مرتبہ جب بسم اللہ کے ذریعے قرآن پاک کو ختم کیا، ان کے بیٹے نے خود بیان کیا میری ماں کی بینائی واپس آ گئی اسی رمضان کے۔ کیا نیکیوں کو بندہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ کی قسم جس طرح انسان نیکیوں کو دیکھتا ہے اسی طرح انسان گناہوں کو بھی دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر خیر کے لیے ہے تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، شر کے لیے بھی موجود ہے۔ اور انسان، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائیوں کے اندر گناہوں کو کیوں آسان، آپ اور میں یہ بھی نہیں سمجھ، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جانے کہ حقیقت میں، غیب میں، حقیقت میں، تنہائی میں اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ تنہائیوں میں برائیوں کو آسان کرنا۔ مجھے ایک بات بتلائیں، ہم کیا لوگ ہیں؟ ہم کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی، لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال مختلف ہیں اور تنہائیوں میں ہمارے اعمال مختلف ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہم حاجی صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم علامہ صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم مولوی صاحب ہیں، لوگوں کے سامنے ہم شریف النفس ہیں، لوگوں کے سامنے ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے، تراویحاں عبادات کرنے والے، اور تنہائی کے اندر 1 منٹ بھی ملا ہے فیس بک کھلی ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کھلے ہوئے ہیں، ننگے فحش ویڈیوز چل رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کی تصویریں چل رہی ہیں۔ حضرت صوبان کی حدیث بھی نہیں سمجھ سکے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی بڑی ہوں گی، ان کی نیکیوں کو جب تولا جائے گا 1 تنکے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا، اتنی بڑی نیکی وزن 0۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادات تو کرتے تھے، اللہ کے لیے روزے تو رکھتے تھے، نمازیں تو پڑھتے تھے، لیکن ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ جب تنہا ہوتے تھے تو اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے تھے۔ یہ رب سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ جب تنہائی میں موقع ملے تو گناہ کر لیا، لوگوں کے سامنے حاجی بنا رہا، تنہائی میں جب موقع ملا غیر محرم کی تصویر بھی دیکھ لی، غیر محرم سے چیٹ بھی کر لی، غیر محرم سے بھی کر لی، غیر محرموں کی ویڈیو بھی دیکھ لی، گانے بھی سن لیے۔ آپ اور میں یقین مانیے دھوکے کی زندگی گزار رہے، اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمریں بیت گئی،
اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمریں بیت گئی. دنیا اچھی ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ ہے وفی الآخرۃ حسنہ بھی ہے. ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک مقدمہ یہ بھی بیان، اللہ رب العزت نے کلام حمید ہی کے اندر یہ مقدمہ بیان کر دی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے اللہ کے رسول قل کہہ دیجئے، اور جب کہہ دیجئے کے ساتھ جو بات آ رہی ہوتی ہے آپ کو پہلے بھی بتلایا ہوا ہے، اس کا مخاطب اول طور پہ نبی کریم ہوتے ہیں اور ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کا ابلاغ کیجئے، گویا یہ بات بڑی ہی اہم ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا ہم آپ کو خبر دیں گھاٹے کے اعمال کرنے والوں کے بارے میں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. دنیا کے اندر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بندہ وہ ہے جس نے اپنی پوری کی پوری زندگی دنیا ہی کے پیچھے گزار دی. صبح اٹھے 8 بجے، نماز کے لیے 2 منٹ، دکان کے لیے 12 گھنٹے، نماز کے لیے 3 منٹ، دکان کے لیے 24 گھنٹے. کاروبار 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک بزنس کر رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، دکان کھول رہا ہے، گھر پہنچا تب بھی کاروبار، گھر پہنچا تب بھی فون، گھر پہنچا تب بھی صرف کاروبار اور دنیا ہی کے بارے میں مگن ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اور جب اس کو کہا جاتا ہے حاجی صاحب، چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن کاروبار، بیوی بچوں کے لیے ان کا پیٹ پالنا، یہ بھی ثواب ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے، اللہ کی مسجدوں کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ لوگوں کو بڑھ بڑھ کے جواب دیتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. جناب مولوی صاحب، علامہ صاحب، بھی بچوں کا پیٹ پالنا یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف دنیا ہی کے پیچھے بھاگتے رہ جانا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری ملاقات کا انکار کیا. اگر ملاقات کا یقین ہوتا تو ہمارے لیے بھی کچھ وقت تو ہوتا.